بتائیے گا منظور پشتین صاحب جو ہے وہ اور آپ جو ہے وہ اکٹھے جد و جہد کر رہے تھے، آپ کا نظریہ بھی ایک، سارا کچھ سارے معاملات آپ کے ایک ساتھ تھے، کیوں علیحدگی کی کیا وجہ بنی کہ آپ نظریے سے پھر گئے ہیں یا وہ نہیں نا؟ اس میں تو ہم نے کئی دفعہ اس کی وضاحت کی تھی. وہ ان کا اپنا ایک موقف ہے کہ ہم نے اپنے پارلیمانی سیاست نہیں کرنی، انہوں نے نہیں کرنی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فورم یہ جو پارلیمنٹ ایک بڑا مضبوط پاکستان کا سب سے سپریم ادارہ ہے، یا اوور آل الیکشن پروسیس جو ہے اس کو ہم سیاست میں ریڑھ کی ہڈی سمجھتے ہیں، تو ہم نے اس کو ضرور سمجھا. وہ اس پروسیس میں حصہ نہیں لینا چاہتے. آپ نے اسی نظام کو ایک دفعہ میں نے آپ سے قومی اسمبلی میں بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ یہ الیکشن چوری ہوتے ہیں، اور چوری کرنے میں جو ملوث ہیں ان کا بھی آپ نے نام لیا تھا، تو پھر آپ الیکشن کیسے جیت کر آ گئے؟ آپ کو کیسے دیکھیں نا، یہ تو الیکشن تو الگ سے پوری ایک سائنس ہے. آپ نے لڑنا ہوتا ہے، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہوتا. ہم اگر اپنے پوری الیکشن پروسیس میں 5 سیکنڈ بھی اگر ہم نے غفلت دکھائی ہوتی تو شاید ہم وہ سیٹ نہ جیت پاتے. آپ نے ہر اینگل سے لڑنا ہوتا ہے، الیکشن کمپین سے لے کر ہمارے ساتھ تو پری پول ریگنگ شروع ہو گئی تھی. پھر الیکشن کے دن جس طریقے سے ہم نے بیلٹ پیپرز پکڑے اور وہ ساری چیزیں ریکارڈ میں موجود ہیں، اور پھر الیکشن کے بعد جس طریقے سے رزلٹ کو لیٹ کیا گیا، وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. لیکن ہم نے پبلک پریشر کے ذریعے ان تمام چیزوں کو روکا، اور اس وقت تک ہم اپنی سٹرگل جاری. اچھا سر بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، جب تک آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھیں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے، تو جب تک پارلیمنٹیرینز کی چلے گی نہیں تو کیسے مسائل حل ہوں گے؟ لیکن یہ بات بھی آپ اندر بیٹھ کر یہ لڑائی لڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بھئی ایک سسٹم ہے، اگر وہ پراپر فنکشن نہیں کر، یا مثال وہ کنٹرول ہوتا ہے یا انجینئرنگ ہوتی ہے، تو آپ دور جا کر بیٹھ جائے اور آپ کہیں کہ جب تک یہ میرے لیے کوئی ٹھیک کر کے نہیں دے گا میں نے اس میں پروسیس میں حصہ نہیں لینا. یہ تو آپ ان لوگوں کا کام آسان کرتے ہیں جو اس طرح کی مینوورنگ کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، اپنے مرضی کے لوگ لاتے ہیں. جب ان کے لیے میدان میں مقابلہ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو آپ نے ان کا کام مزید آسان کر دیا. آپ نے لڑنا ہوگا، آپ نے یہ زبردستی لڑ کر یہاں پہنچنا بھی ہوگا، اور لڑ کر یہاں پر پھر اپنا اختیار بھی. یہ اختیار کوئی آپ کی جولی میں نہیں پینگ کر جائے گا، یہ آپ نے چھیننا ہوگا. سر آپ اکثر آپ ایک سوال لے لیجیے. اور ساتھ مل کر حکومت میں آئے، آپ نے جو 16 ماہ کی حکومت تھی، ان کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، اور اب کیا سمجھتے ہیں کیا ان کے ساتھ؟ لیکن وہ جو غائب ہو گیا تھا اس کی وقتاً فوقتاً قومی اسمبلی میں ہمارا کوئی ایسا حکومت کے ساتھ نہیں تھا کہ بھئی بلائنڈ سپورٹ تھی ان کی. بس ہم نے اسی وقت ان کو کہہ دیا تھا جب وہ حکومت بنا رہے تھے، پہلے تو یہ کہا تھا کہ بھئی صرف 1 ہفتے کے لیے یہ لیجسلیشن کر کے ہم حکومت ختم کر دیں گے. لیکن پھر جب بنی تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ تو ہماری سپورٹ وہ ٹرانزیکشنل ہوگی، جو چیز ٹھیک ہوگی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، جو غلط ہوگی اس کی ہم مخالفت کریں گے، اور ہم نے کی بھی. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. آگے کے لیے ان کا کیا بیانیہ ہوتا ہے وہ آپ ان سے پوچھ لیں. ایک سوال یہاں پہ ایڈ کر لیں. آپ اکثر بات کرتے رہے ہیں لاپتہ افراد کے لیے، آپ نے پھر بعد میں پی ڈی ایم کو بھی جوائن کیا. پی ڈی ایم کی ہی حکومت میں علی وزیر گرفتار ہوتے ہیں اور لاپتہ افراد کا بھی سلسلہ نہیں رکتا، تو کیا آپ کو بھی پیپل پارٹی کی طرح پشیمانی ہے کہ آپ نے پی ڈی ایم کا ساتھ کیوں دیا؟ نہیں دیکھیں نا، میں نے تو بات واضح کر دیا. اس سوال سے پہلے میں نے آپ کو جواب دیا تھا کہ بھئی ہم نے اسی وقت نہ حکومت کا میں حصہ تھا، نہ میں کیبنٹ کا حصہ تھا. ہم نے تو ان کو سپورٹ کیا تھا نو کانفیڈنس میں عمران کے خلاف. پھر وزیر اعظم جب وہ بن رہے تھے پھر بھی ہم نے اس کو سپورٹ کیا، کیونکہ وہی ایک آپشن تھی، اور ہمیں بتایا گیا تھا کہ 2 ہفتے میں پھر الیکشن ہوں گے. اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ ہماری سپورٹ ٹرانزیکشن ہوگی، جو چیز ہمیں بہتر لگے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، جو نہیں لگے گی اس کو ہم مخالف، اور ہم نے کی بھی. یہ جو ریکارڈ ایکٹ کا مسئلہ ہوا، یہ جو انفورسڈ ڈسپیرنسز کا جو ایک گورنمنٹ بل تھا، اس میں جب تھوڑی بہت ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی ہم نے اس کی بھی مخالفت کی، اور ہم نے اس کو اپوز کیا. یہ جو آخری ہفتے میں جو لیجسلیشن وہ لے کر آئے، اور سیکرٹ یہ جو سروسز ایکٹ وغیرہ اس کی بھی ہم نے مخالفت کی. تو ہم نے تو اس طرح اس چیز کو آخری سوال لے لیں. اب پی ٹی آئی کا اور آپ کا بیانیہ جو ہے وہ تقریباً
سیم ہو چکا ہے, اب وہ بھی اللہ کرے سیم ہو جائے ان کا بھی. اور اب الیکشن اگر آپ اگلا جیتتے ہیں تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شامل ہوں گے, ساتھ ملیں گے ان کے ساتھ؟ یہ دیکھیں نا, وہ تو اس وقت کی بات ہے کہ بھئی کون کس موقف کے ساتھ اس وقت میدان پہ کھڑا ہوتا ہے, تو یہ ساری باتیں تو فی الحال قبل از وقت ہے. لیکن یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور ان کے ورکرز کو, اس کی ہم نے مذمت بھی کی ہے, اور یہ انتہائی غلط آلدو کہ ان سارے ٹریڈیشنز کو ری انوینٹ انہوں نے خود ہی کیا تھا. یہ چیزیں دب گئی تھی. چارٹر آف ڈیموکریسی اور باقی سیاسی جماعتوں نے کافی سبق سیکھا تھا ماضی سے, لیکن چونکہ یہ لوگ نئے آئے تھے تو انہوں نے پھر ریوائیو کیا اس پوری روایت کو کہ کس طریقے سے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے اور ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے. تو وہ جب وہ لوگ کر رہے تھے, ہمارا ساتھ ہو رہا تھا, وہ بھی غلط تھا. آج جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہم صرف اس لیے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ لوگوں نے بھی غلط کام کیے تھے. غلط کام جو ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے, اس کو ہمیشہ غلط کہنا چاہیے. تو ڈیڈ لائن تھی آج کی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے, تو کیا اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے, کیا معاملات ہیں؟ لیکن آج تو ہم آئے ہیں سپریم کورٹ میں ایک کیس داخل کیا ہے تاکہ اس فیصلے کو ہم رکوا سکیں. اور اس سے پہلے ہم یہ جو ڈیڈ لائن تھی, اس ڈیڈ لائن تک پولیٹیکل موبلائزیشن اکراس دا کنٹری ہوئی. تقریباً تمام کم و بیش تمام سیاسی پارٹیوں نے اس کے خلاف اپنے بیانات دیے. پروٹیسٹ بھی ہوئے. کل کوئٹہ میں بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا, ہماری پارٹی نے بھی کیا, اور ان کے ساتھ جو عوامی نیشنل پارٹی, پشتونخوا ملی عوام پارٹی, انہوں نے بھی احتجاج کیے. پچھلے دن ہم نے 3 سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی اس کے حوالے سے, اور بعض سیاسی جماعتوں نے انڈیویجولی بھی اس چیز کو کنڈیم بھی کیا تھا, اور اس چیز کی مذمت بھی کی تھی کہ یہ اتنی بے دردی سے ان کو واپس بھیجنا, اور پھر اس پورے عمل میں جو ایکسپلائٹیشن ہوئی ہے ان کی, جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ہم اس عمل کی ہی ہم نے مخالفت کی ہے کہ ان کو جس طریقے سے وہ واپس بھیج رہے تھے. پھر اس پورے پروسیس میں جس طریقے سے ان کو لوٹا گیا, یہ بھی انتہائی, وہ سارے ویڈیوز, وہ سارے بیانات اب وہاں سے آ رہے ہیں. تو ایک آلریڈی ایک گلا ان کا تھا کہ یہاں سے افغانستان میں جو مداخلت ہوتی تھی, اور پھر جس طریقے سے طالبان کو وہاں ملا, تو وہ ایک ان کے ذہنوں میں وہ بات بھی تھی. اور اس کے بعد اس پریشانی کے حال میں جب وہ یہاں پر آئے اور اس کے ساتھ یہاں پر جو سلوک ہوا, تو مطلب اٹ واز ایڈنگ سالٹ ٹو دیئر انجریز. اچھا, گورنمنٹ کی جانب سے یہ موقف دیا گیا ہے کہ وہ ڈالر کی اسمگلنگ میں ملوث تھے, منشیات اور اس طرح سے, کیا اس طرح کا میکینزم نہیں بنایا جا سکتا کہ بجائے سب کو نکالنے کے ایک ہی اس میں وہ رکھنے کے؟ دیکھیے نا میرے بھائی, اسمگلنگ کہاں پہ ہوتی ہے؟ بارڈرز پہ ہی ہوتی ہے نا. تو بارڈرز تو ان بیچاروں کی کنٹرول میں نہیں ہے جو یہاں پر ریڈی لگائے ہوتے ہیں, جو یہاں پر اپنے سر و مال کو چھپانے کے لیے یہاں پر پناہ لینے آئے ہیں. بارڈرز تو ان کی کنٹرول میں نہیں ہے. اگر وہ بارڈرز کے ذریعے اسمگلنگ بالفرض محال اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یہ تو آپ کی کوتاہی ہے نا, آپ کی اپنی کمزوری ہے. تو وہ اپنی کمزوری کو, اور یہ ہوا بھی اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ہے, کیونکہ یہ جو لائبلٹی آ رہی تھی نا ان کے اوپر کہ بھائی آپ نے افغانستان میں طالبان کو سپورٹ کیا, وہاں پر ان کو بٹھایا, اور اس کے بعد یہاں پر دہشت گردی میں اضافہ ہوا. ٹھیک ہے نا, اس لائبلٹی کی طرف سے اس سوچ سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے یہ ملبہ ان بیچاروں پر ڈالا گیا جو یہاں پر اپنی محنت مزدوری کر رہے تھے. حالانکہ اگر آپ دہشت گردی کو جواز بناتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے جو سرپنچ ہیں, ان کے جو آئیڈیالوگز ہیں, ان کے جو ان کو ٹرین کرتے ہیں, جن کے ہاتھ پہ یہاں پر ٹی ٹی پی نے بھی بیعت کی ہے, ان کو تو آپ ابھی بھی کچھ نہیں کہتے. وہ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو اب بھی پاکستان میں مختلف جگہوں پہ آباد, ان کو آپ کچھ نہیں کر رہے, اور وہ بے گناہ افغانوں کو آپ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں, اور زور زبردستی ان کو واپس آپ بھیجتے ہیں.